اسلام تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں. یا اللہ یا رحمان. فیضان مدینہ سردار آباد میں مناجات افطار کا سلسلہ. یا اللہ یا رحمان. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مناجات افطار کا سلسلہ. یا اللہ یا رحمان. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری فرض علوم کورس کا 55واں روز. یا اللہ یا رحمان. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری کا UK اجتماع میں دعوت اسلامی کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے والے اسلامی بھائیوں سے مدنی مشورہ. یا اللہ یا رحمان. رکن شورا حاجی محمد علی اتاری سلمہ الباری نے دوران مدنی قافلہ بنگلہ دیش کے شہر سید پور میں مکی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا. یا اللہ یا رحمان. رکن شورا حاجی زمزم اتاری سلمہ الباری کی امجدی کابینہ اور قادری کابینہ کے تعویذات اتاریہ کے دھرائی اجتماع میں شرکت. یا اللہ یا رحمان. رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری سلمہ الباری کی یوگنڈا میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت. یا اللہ یا رحمان. رکن شورا حاجی یافر رضا اتاری سلمہ الباری کا بذریعہ انٹرنیٹ بیرون ممالک میں اسلامی بہنوں میں مدنی کام کی مجلس سے مدنی مشورہ و تربیت. یا اللہ یا رحمان. نگران امجدی کابینہ کا ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے حیدرآباد میں دارالمدینہ کی شاخ کھولنے کے حوالے سے مدنی مشورہ. یا اللہ یا رحمان. نگران ہند بریلی کابینہ کی ہند کے شہر فیروز آباد میں مقامی و ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے ملاقات. یا اللہ یا رحمان. نگران پاک سیالوی کابینہ کی گلزار طیبہ سرگودا میں ایک اسلامی بھائی کے والد صاحب کی عیادت. یا اللہ یا رحمان. ملائیشیا میں تاجر اجتماع کا سلسلہ. یا اللہ یا رحمان. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. الحمدللہ عز و جل فیضان مدینہ سردار آباد میں پیر شریف کے نفلی روزے کے سلسلے میں مناجات افطار کا انعقاد ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری نے شرکت فرما کر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. سرکار ابد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودہ، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ماہ مبارک کا اعتکاف فرمایا. چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا شب قدر آخری عشرہ میں ہے، لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے. نیز اس دوران مناجات کا بھی سلسلہ ہوا. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا
اور پھر رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری سلم الباری نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ کھانا بھی تناول فرمایا۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی، عمل کا جذبہ عطا یا الہی۔ الحمدللہ عز وجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 روزہ فرض علوم کورس جاری و ساری ہے۔ آج 55ویں روز ہونے والے فرض علوم کورس میں شرکاء کو قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ تلاوت کرنے کے لیے مدنی قاعدہ بھی پڑھایا گیا۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 19 کی مشق کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 18 کی سطر نمبر 4 اور اس چوتھی سطر کا تیسرا کلمہ الف لام میم۔ اللہ، آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ کو واضح پہچان ہوگی کہ لام کے ساتھ الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد حروف مدہ میں سے الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد میم پر جو سکون ہے یہ سکون اصلی ہے۔ سکون اصلی کو سکون لازم بھی کہتے ہیں، تو یہ سکون اصلی اسی کلمے میں ہے، لہذا یہاں مد لازم ہوگا۔ اور میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آگے یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد میم پر سکون اصلی ہے، سکون لازم ہے اسی کلمے میں، لہذا یہاں پر بھی مد لازم ہوگا۔ اور پھر صحابہ اور اولیاء کرام علیہم رضوان کے بارے میں عقائد کے موضوع سمیت دیگر فقہی مسائل پر مبلغ دعوت اسلامی نے بیان فرمایا۔ آج فرض علوم کے اس درس میں ہم صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء کاملین اور ان کے کرامات وغیرہ سے متعلق جو عقائد ہیں وہ سنیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں کہ جنہیں شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی صحبت کے لیے، ان کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام کو پوری مخلوقات میں سے چن لیا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سب سے بڑی فضیلت ہے، سب سے بڑا ان کا جو مقام اور مرتبہ اور جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو قدر و منزلت ان کو حاصل ہے وہ اسی بنا پر ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیدار کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، وصال ظاہری فرمایا، تو بعض قبیلے تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایمان لے آئے، لیکن آپ کے وصال ظاہری کے بعد وہ ایمان سے پھر گئے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا بعض قبیلوں نے۔ تو ایسے لوگ چونکہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اب دوبارہ بھی ان میں سے اکثریت ایمان لے کر آ گئی، لیکن چونکہ درمیان میں ارتداد آ گیا، اب دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آنکھوں سے زیارت نہیں ہوئی، تو اس لیے وہ صحابی باقی نہ رہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، یہ اپنی تصنیف تہذیب التہذیب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام ابو علی نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی ایک عالم ہیں، محدث ہیں، پرانے بزرگ ہیں، 4 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں
امام ابو علی نشابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کنت فی غم شدید، میں بڑے غم میں تھا، بڑی پریشانی کے اندر تھا. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. کأنہ یقول لی، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے ارشاد فرما رہے ہیں، سر الی قبر یحییٰ بن یحییٰ واستغفر وصل تقضی حاجتک، یعنی تو یحییٰ بن یحییٰ جو محدث ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، ان کی قبر پر جا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو علی نشابوری کو ان کے خواب میں فرما رہے ہیں کہ یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پہ جا اور وہاں جا کر تو استغفار کر، اللہ سے مغفرت طلب کر اور اپنی حاجت طلب کر، سوال کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حاجت کو پورا فرما دے گا. یہ امام ابو علی نشابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی ففعلت ذلك فقضیت حاجتی، جب صبح ہوئی تو میں نے ایسا ہی کیا، یعنی میں یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پہ گیا اور وہاں جا کے استغفار کیا، سوال کیا. فقضیت حاجتی، تو فقضیت حاجتی، تو جو میری حاجت تھی وہ پوری کر دی گئی، میری مشکل کو دور کر دیا گیا. اختتام پر شرکا نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے، آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. ابھی تک زندگی کے جو مسائل تھے وہ ہمیں اتنے بڑے ہونے تک نہیں معلوم تھے. فرض علوم میں آنے کی بدولت الحمدللہ وہ فرض مسائل جو ہمیں اس عمر تک بھی نہیں معلوم تھے وہ ہمیں سیکھنے کو ملے. مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اس طریقے سے بھی کوئی کورس ہوگا. مبلغ دعوت اسلامی نے جو ہمارے کو فرض علوم میں جو سکھایا، اس سے پہلے نہ ہم نے پہلے کبھی سنا تھا، نہ اس سے پہلے کبھی جانتے تھے. کیونکہ یہ دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری نے ہمارے پہ بہت بڑا احسان کیا کہ اس نفسا نفسی کے دور کے اندر ہمیں اتنی بہترین تعلیم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ عطا کیا ہے. صاحب کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس فرض علوم کورس کی سعادت دی. صحابہ کرام علیہ رضوان اور انبیاء علیہ کرام اور اولیاء علیہ کرام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے کہ انہیں کس طرح سے ان کا احترام کیا جائے، یعنی عقیدے کے اوپر اللہ عز و جل کے بارے میں ہمیں کس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے. عقیدے وغیرہ پہ جو بیان سنے تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ صحیح معنوں میں عقیدہ کہتے کس طرح ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے. آپ بھی فرض علوم میں ضرور بازرور شرکت فرمائیں، اور ابھی 30 دن کا جیسے اعتکاف ہو رہا ہے تو آپ ضرور بازرور تشریف لے کے آئیں. مدنی چینل الحمدللہ ایک بہت اچھا ہمارے خاص طور پہ ہمارے گھروں کے اندر جو کہ یہ اگر ہم لوگ اس کو چلائیں گھروں کے اندر، اس کو ہماری مائیں بہنوں کے لیے بھی مطلب ہے کہ وہ اگر دیکھیں گی تو اس چیز کے لیے ان کو بہت چیزیں اچھی سیکھنے کو مل جائیں گی. جو کہ آج کل ہمارے گھروں کے اندر یہ جو میڈیا میں جو بچوں ہمارے جو خراب ہو گئے، معاشرہ خراب ہوتا جا رہا ہے، اگر ہمارے گھر کے اندر یہ مدنی چینل چلے گا تو انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں تشریف نہیں لا سکتے، یہاں نہیں آ سکتے اپنی مصروفیات کی وجہ سے، تو برائے کرم اس سلسلے کو آپ مدنی چینل پر لائیو دیکھیں. یہ روزانہ 7 بجے سے 10 بجے تک سلسلہ دکھایا جاتا ہے. میری نیت یہ ہے کہ میں یہاں پہ جتنے بھی کورس ہوں گے اس میں شرکت کروں گا اور مدنی قافلوں میں شرکت کروں گا اور اعتکاف میں کی نیت کرتا ہوں کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں 12 ماہ کا سفر کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ تعالیٰ 30 دن کا اعتکاف بھی ضرور کروں گا. میرے باپا کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، اور دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میرے پیر کی ہر دم خیر ہو. الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مناجات افطار کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی برکت عطاری سلم الباری نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زبان اگرچہ بظاہر گوشت کی ایک چھوٹی سی بوٹی ہے، مگر یہ خدائے رحمان عز و جل کی عظیم الشان نعمت ہے. اس نعمت کی قدر تو شاید گونگا ہی جان سکتا ہے. زبان کا درست استعمال جنت میں داخل اور غلط استعمال جہنم سے واصل کر سکتا ہے. مکاشفت القلوب میں ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، اے رب کریم عز و جل،
جو اپنے بھائی کو بلائے اور اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا؟ فرمایا میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ نیز اس دوران مناجات کا بھی سلسلہ ہوا۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی۔ الحمدللہ عز و جل گزشتہ دنوں یو کے برمنگھم میں سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا تھا، جس میں وہاں کے اسلامی بھائیوں نے دل جمعی کے ساتھ اس اجتماع کی تیاری کی اور پھر دوران اجتماع دعوت اسلامی کے لیے بھرپور انداز میں اپنی خدمات کو پیش کیا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلم الباری نے ان اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا، جس میں رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کی دلجوئی فرماتے ہوئے انہیں تحائف بھی دیے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ مولا کریم ان اسلامی بھائیوں کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو مزید ہمت عطا فرما کہ ہم سنتوں کی خدمت کریں۔ مولا جس طرح تو نے یہ خدمت کا تو ہمیں موقع عطا فرمایا، ہمیں اپنی اصلاح کا بھی موقع عطا فرما، ہمیں نیک بنا دے، نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ مولا ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے۔ یا اللہ رمضان کی آمد ہے، رمضان سے پہلے ہمیں سچا، اچھا اور نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، خوب رمضان میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ نیز ان اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مدنی چینل میں دیکھا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ صورت نہ کم ہو الہی میرے آقا کا صدقہ، الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ الحمدللہ عز و جل فیضان مدینہ باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں پاک امجدی کابینہ اور قادری کابینہ کے تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائیوں کا دہرائی اجتماع ہوا،
جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی زمزم اتاری سلم الباری اور نگران امجدی کابینہ نے شرکت فرما کر اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائی اور اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ امت پریشان ہے یا نبی، تیری امت پریشان ہے یا نبی، اور کیے پہ پشیمان ہے یا نبی، کر دے ہم کو اپنی الفت شانے کے امت چلے پر چلے طیبی یا نبی 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 یا نبی، ہم نہ اغیار کے راستوں پر چلے، آپ کی پیروی سارے مل کے کریں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد علی اتاری سلم الباری نے دوران مدنی قافلہ بنگلہ دیش کے شہر سید پور میں مکی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا۔ اس دوران رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو مزید مدنی کاموں میں اضافے سے متعلق مدنی پھولوں سے نوازتے ہوئے انہیں مختلف مدنی کاموں کے اہداف بھی عطا فرمائے۔ مقبول جہاں بر میں ہو دعوت اسلامی، اللہ مقبول جہاں بر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے رب غفار مدینے کا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی وقار المدینہ تاری سلم الباری ان دنوں بیرون ملک مدنی قافلے کے سفر پر ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے یوگنڈا میں وہاں کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت فرمائی اور پھر دکان دکان جا کر اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کی اور انہیں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی ترغیب دلائی۔ اس پر ان اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ یوگنڈا کے شہر کمپالا کی طرف رواں دواں ہیں۔ راستے میں ایک شہر جس کا نام لہرو ہے، یا الحمدللہ نیکی کی دعوت کے لیے ہم رکے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مانی دعوت اسلامی نے ہمیں عظیم مدنی مقصد عطا فرمایا۔ آئیے ہم سب مل کے دہرا لیں، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ عز و جل اپنی اصلاح کی کوشش کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہمارے مدنی قافلہ انشاءاللہ عز و جل کمپالا، یوگنڈا کے شہر کمپالا پہنچے گا۔ وہاں انشاءاللہ یہ مدنی قافلہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے گا۔ پھر وہاں سے انشاءاللہ قریبی ملک جس کا نام روانڈا ہے، یہ قافلہ وہاں پہنچے گا۔ روانڈا سے انشاءاللہ پھر مزید ایک آگے ملک ہے، اس کا نام برونڈی ہے، انشاءاللہ وہاں پہنچے گا۔ پھر یہ مدنی قافلہ نیکی کی دعوت دھومیں مچاتا ہے انشاءاللہ افریقہ کے ملک تنزانیہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ تنزانیہ سے پھر یہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتا ہے انشاءاللہ کینیا میں واپس آئے گا۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اپنا وقت نکالیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم دنیا بھر میں دین اسلام کا ڈنکا بجانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ساتھ سفر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اپنا مدنی مقصد بھی دہرا لیں، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ غیبت کے خلاف جان جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جان جاری رہے گی، غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ، غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرتوں کے چور مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، سر پہ عمامہ سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ میری ہر دھڑکن دل سے مدینے کی صدا
لب پہ ہر دم یا رسول اللہ رہے ذکر مدینہ لب پہ ہر دم یا رسول اللہ. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد یعفور رضا طاری سلم الباری نے بذریعہ انٹرنیٹ بیرون ممالک مجلس مدنی کام برائے اسلامی بہنوں کا مدنی مشورہ و تربیت فرمائی. اس مدنی مشورے میں یورپ کے 37 مقامات پر اسلامی بہنوں نے پردے میں رہ کر مدنی مشورے میں شرکت کی سعادت حاصل کی. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران ہند بریلی کابینہ نے ہند کے شہر فیروز آباد میں مقامی اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی. اس دوران نگران کابینہ نے انہیں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذہن دیا. کہ میرے آثار کا صدقہ الہی الہی میرے آثار کا صدقہ الہی الہی میرے آثار کا صدقہ الہی جذبہ کسی صورت نہ کم ہو. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبے دارالمدینہ کی مزید شاخوں کے قیام کا سلسلہ جاری ہے. باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران امجدی کابینہ نے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کا دارالمدینہ کی شاخ حیدرآباد میں کھولنے کے حوالے سے مدنی مشورہ فرمایا. نیز دارالمدینہ میں تدریس کے خواہش مند اسلامی بھائیوں نے دارالمدینہ میں ٹیسٹ بھی دیے. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے. الحمدللہ عز و جل نیلائی ٹیگا ملائیشیا میں تاجر اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا. نیز اختتام پر مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء سے ملاقات بھی فرمائی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ کرم میں
ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو